سیگمنٹ بہت ہی پیارا، اور کیوں نہ پیارا ہو، پیارے نبی کی باتیں ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے سیرت النبی۔ العلم نور، العلم نور۔ مرحلہ وار یہ سیگمنٹ ہم کرتے جا رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں۔ آج بات ہوگی سن 3 ہجری، سن 4 ہجری اور اس کے واقعات کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت ام کلثوم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کب ہوا؟ سن 3 ہجری میں حضرت سیدنا ام کلثوم اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا۔ حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹی تھی کہ جنہیں نبی پاک نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیا، اور اس طرح حضرت عثمان غنی دنیا کے وہ واحد شخص ہیں کہ جن کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی۔ یاد رہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوری دنیا میں وہ واحد شخص ہیں کہ جن کے نکاح میں ایک نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آئیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ نبی پاک کی جو 2 صاحبزادیاں نکاح میں آئیں وہ یکے بعد دیگرے آئیں۔ پہلے ایک صاحبزادی کا نکاح ہوا، ان کا انتقال ہوا، پھر دوسری صاحبزادی بھی نبی پاک نے ان کے نکاح میں دی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب باری ہے جناب گجرانوالا والوں کی۔ بلی الارض حضرت خبیب رضی اللہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، اور ان کو بلی الارض کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی ہم سمجھیں گے۔ جی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار نے دھوکے سے قید کر کر سولی پر چڑھا دیا تھا، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان کے جسم مبارک کو سولی سے اتار کر لائے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو حضرت زبیر اور حضرت مقدار رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں آپ کے جسم مبارک کو سولی سے اتارنے میں کامیاب ہو گئے، اور کفار کے تعاقب کے خوف سے جب انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو زمین پر رکھا تو زمین نے آپ کے جسم مبارک کو اپنے اندر لے لیا، اور آپ کا وصال 4 سن ہجری میں ہوا۔ جناب آپ کے جسم کی، آپ کی مبارک جسم کی بے حرمتی نہ ہو، زمین نے اپنے اندر آپ کے جسم کو لے لیا، اس لیے آپ بلی الارض کہلائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کب ہوئی؟ سن 4 ہجری میں حضرت سیدنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ سن 4 ہجری میں حضرت سیدنا زینب بنت خزیمہ کی وفات ہوئی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے اسلام بھائی دوسرے فلور پر بھی جائیں تاکہ وہاں بھی جا کر ہم کچھ سوال کریں، اور اگر پاسبل ہے وہاں مائک وغیرہ جانا تو مجھے بتائیے گا، اور کچھ انعامات لے کے جائیں تو وہاں سوال بھی کرتے ہیں، اس فلور پر بھی، اور نیچے والوں کو بھی ہم تحفے پیش کریں گے۔ بتا رہے ہیں اتنا جیم ہے کہ جانا مشکل ہے، کوشش کریں جناب۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کون ہیں؟ حضرت فاطمہ بنت اسد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہیں، اور آپ کا وصال 4 سن ہجری میں ہوا، اور آپ کے کفن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مقدس بیرون عطا فرمائے، اور اپنے دست مبارک سے قبر میں اتر کر آپ کی مبارک جو لاش ہے اس کو قبر میں رکھا، اور ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی قبر کے دبانے سے نہیں بچا سوائے فاطمہ بنت اسد کے۔ حضرت مولا علی کی والدہ نبی پاک کی چچی جان فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، خود نبی پاک قبر میں اترے، اور کیا فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد کے سوا کوئی بھی قبر کے دبانے سے نہیں بچا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آیت تیمم کس کی برکت سے نازل ہوئی؟ سن 5 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ سن 5 ہجری میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ میرا ہار اچانک سے گم ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اس ہار کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے۔
تو ادھر کہیں بھی پانی موجود نہ تھا، تو ناگہاں طور پر تیمم کی آیت نازل ہوئی، تو چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے وضو کر کر نماز فجر ادا کی، اور اس موقع پر خوش ہو کر حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر کہا کہ اے ابو بکر کی آل، یہ تمہاری پہلی ہی خوشخبری نہیں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد ہم نے اونٹ کو اٹھایا اور اس کے نیچے سے ہار پا لیا۔ تمام نے وضو کی جگہ پھر تیمم کیا، اور یہ تیمم کا حکم مل گیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ قرآن پاک میں کس غزوے کے نام پر ایک سورت ہے، اور وہ غزوہ کب ہوا؟ قرآن کریم میں غزوہ احزاب کے نام پر ایک سورت ہے جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اور یہ 5 سنہ ہجری میں درپیش ہوا۔ 5 سنہ ہجری میں ہوا۔ سورہ احزاب قرآن کی سورت کا نام ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔